نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات سامعین، معزز حاضرین، بزرگان ملت، اسلام کے غیور نوجوانوں، کوئی بیان کے لیے میں مدعو نہیں کیا گیا ہوں، البتہ آپ کے ناظم جلسہ صرف میری حاضری لے رہے ہیں کہ میں اس جلسے میں حاضر تھا یا نہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، بہت اہم جلسہ ہے۔ بہت سے طلباء نے قرآن کریم کو حفظ کیا، ان کے اعزاز کے طور پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اور قدر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی قربانی نہیں دی، کسی طرح کے ظلم برداشت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کریم کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں گھر بیٹھے اللہ نے چھپر پھاڑ کر عطا کر دیا ہے، ورنہ قرآن کریم کی قدر ان سے پوچھیے جنہوں نے اس قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، خاندان کی قربانی پیش کی ہے، تب جا کر قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو جو ہے حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم کی قدر ہے۔ آج ہمارے بچے قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیں، حفظ پڑھ لیں، اب حسب توفیق ہم جو ہیں خوشیاں منا لیتے ہیں۔ کس طرح 100 روپے کا لڈو یا 100 روپے کا چھینا گجا، ساتھ میں 100 روپیہ لے کر مدرسہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے آج قرآن کریم ختم کر دیا ہے، مولانا دعا کر دیجئے گا۔ بس اتنا ہم کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت، بڑی جد و جہد اور بڑے بڑے ظلم کے شکار ہوئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ جو اسلام لے آیا تھا، لیکن مدینہ جو ہے اس کے یہاں سے دور تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ مدینے کے راستے پر بیٹھ جاتے تھے، اور مدینہ سے جو قافلہ گزرتا تھا آنے جانے والے لوگوں کو روک کر پوچھتے تھے کہ تم مدینہ سے آ رہے ہو، کیا تمہارے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت ہے؟ اگر آپ کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت ہے تو آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ تو لہذا جس کو جتنی آیتیں یاد ہوتی تھی، 1 آیت ہو، 2 آیت ہو، 4 5 آیتیں ہوں، وہ ان کو سنا دیتے تھے اور ان سے سن کر یاد کر لیتے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس طرح کرتے کرتے ان کے پاس قرآن کریم کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ لیکن آج مدرسہ کھلا ہوا ہے، علماء پڑھانے کے لیے موجود ہیں، اور بڑے ہی منت سماج کر کے بچوں کو تیار کر کے مدرسے میں لاتے ہیں، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، تمام سہولیت کا انتظام کر کے آپ کو جو ہے قرآن کریم سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ یہ بالکل پکی پکائی روٹی ہے کہ ہم اس کو حلق سے نیچے اتار لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، اسلام کے کٹر دشمن مانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ یہ حضرت عمر اور ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اسلام کے لیے قبول کر لے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں اس دعا کو قبول کیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر اسلام کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر گھر واپس آئے تو دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، حضرت خباب جو ہیں پڑھا رہے ہیں۔ جیسے ہی عمر کے آنے کی آہٹ ملی ان کی بہن اور بہنوئی کو، اب یہ جو ہے صحیفہ قرآن کا نسخہ چھپا دیے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اور اتنا مارا ہے بہن اور بہنوئی کی لہو لہان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی پڑھنے کی اجازت نہیں بھی تھی اس وقت، یعنی کہ حضرت عمر کا ڈر تھا اپنے گھر میں ان کی بہن جو ہے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی تھی۔ جب قرآن کریم کو پڑھتا ہوا حضرت عمر نے دیکھا کہ اتنا مارا، لہو لہان کر دیا ہے۔ آج ہم آزاد ملک میں پیدا ہیں، ہر طرح کی آزادی ہم کو حاصل ہے، ہمیں اذان دینے کی آزادی حاصل ہے، ہمیں نماز کے پڑھنے کی آزادی حاصل ہے، ہمیں روزے کے رکھنے کی آزادی حاصل ہے، ہمیں پردے میں اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کی آزادی حاصل ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے اس آزادی کو نہیں اپنایا، اگر ہم نے اپنے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی عورتوں کو پردے میں نہیں رکھا، اگر ہم نے آج نماز کی پابندی نہیں کی ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی اذان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، آپ کے برقعے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، آپ کی مساجد پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے اوپر مکمل عمل نہیں کیا ہے، اگر ہم نے اس آزادی کے قدر و پاس نہیں رکھا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر ہم روزے رکھنے چاہیں گے، ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم مسجدوں میں اذان دینا چاہیں گے، ہمیں مسجد میں اذان دینا نہیں دیا جائے گا۔ ہم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہیں گے، لیکن ہمیں پردے میں رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس آزادی کا جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانی چاہیے۔ بہرکیف یہ مدرسے کا جلسہ ہے، طلباء نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور ہم اس سے ہم کو جو ہے اتنی خوشی حاصل ہونی چاہیے کہ آج ہم مدرسے کو جو ہے چلاتے ہیں، چندہ کر کے چلاتے ہیں، بچوں کو جو ہے چندہ کر کے لاتے ہیں، پوری محنت پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، ہر طرح کی تربیت ہم اس کی کرتے ہیں، اخلاق ہم سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہم دیتے ہیں، اور بچہ جب قرآن کو حفظ کر کے حافظ بن جاتا ہے کہ اس بچے کو اسٹیج پر ہم لاتے ہیں۔ اس اسٹیج پر لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اساتذہ کرام کو، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، یہ دین کا کام ہے، بچے کے اعزاز کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے ذمہ داری لے لیجئے، آپ جو ہے ٹینٹ کی ذمہ داری لیجئے، آپ کھانے کی ذمہ داری لیجئے، آپ علماء کے ہدیے کی ذمہ داری لیجئے، اور باہر سے علماء کرام، بڑے بڑے ممتاز علماء کرام دور و دراز سے آتے ہیں، میرے اور آپ کے بچے کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں جو حافظ قرآن ہوا ہے۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان کی خوشیوں کے خاطر ہر ممکن ہر ممکن جو بھی ضرورت پڑتا ہے ہم پورا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں لاکھوں لاکھ روپے ہم خرچ کرتے ہیں، لڑکے کی شادی میں بھی لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، لڑکی کی شادی میں بھی لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ آج حافظ قرآن ہو رہا ہے، اس کی خوشی کے خاطر، اس کی اعزاز کے خاطر ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ اس جلسے کا پورا خرچ ہم برداشت کریں۔ اتنا ہی خرچ آپ اپنے اولاد کی شادیوں میں کرتے ہیں، وہی ٹینٹ آپ لگاتے ہیں، وہی جو ہے کھانا بریانی آپ بناتے ہیں، اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جلسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، جن کے اولاد آج حافظ قرآن ہیں وہ کھڑا ہوتا اور پورے
پوری ذمہ داری جلسے کی لیتا کہ مولانا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ختم، آپ نے ہمارے بچے کو تعلیم و تربیت کی، اسے حافظ قرآن بنایا، اسے عالم دین بنایا، اب جو ہے اس کے خرچ کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، جتنا بھی خرچ ہوگا ہم جو ہے اس کو ادا کریں گے، اور اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، جتنا بھی خرچ ہے آپ اپنی حیثیت کے بقدر حصہ لیں کہ ہمیں ٹینٹ کا خرچ ہم برداشت کریں گے، یا کھانے کا خرچ ہم برداشت کریں گے، یا علماء کی آمد و رفت کا خرچ ہم برداشت کریں گے، تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کی عزت و عظمت ہے، ورنہ یہی ہوگا 100 روپے کا لڈو، 100 روپے کا چھینا گجا، یا 100 روپیہ جو ہے مولانا کو دے دیا جائے گا، مولانا ہمارا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیا ہے یا ناظرہ مکمل کر لیا ہے، دعا کر لیں گے۔ یاد رکھو اس قرآن کریم کی عظمت کو جو ہے ہمارے دل میں بیٹھانی چاہیے، مدرسے کی مخالفت نہ ہو، علماء کی مخالفت نہ ہو، طلباء کی مخالفت نہ ہو۔ یاد رکھو جو مدرسے کی مخالفت کرتا ہے وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو مدرسے کا دشمن ہوگا وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا۔ جو طلباء کو جو ہے چھوٹی نگاہ سے نہ دیکھیں، علماء کو چھوٹی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ علماء کا احترام کریں، وہ علماء جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت، اور والدین کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت، علماء کے چہرے کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ یہ علماء کرام جب کبھی آپ کے قبرستان سے گزر جاتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں مدرسے سے جو ہے لگاؤ رکھنی